بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں ہم نے روزے رکھے۔ اب جیسے ہی چاند نظر آئے گا، جیسے ہی تراویح ختم ہوگی، ایسے ہی روزے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ رمضان گزرتے وقت گزرتا ہے تو تراویح ختم ہو جاتی ہے، روزے ختم نہیں ہوتے، اور کتنا فرق پڑتا ہے کہ روزوں کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بھی سال بھر میں کچھ دن ایسے ہیں جن میں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے۔ نہ بھی رکھیں تو کوئی آدمی، کوئی شخص رمضان کے علاوہ پورے سال ایک روزہ بھی نہیں رکھتا تو گناہ نہیں ہے، حرام یا ناجائز نہیں، لیکن روزے کا ثواب بہت ہے۔ جیسے نفلی نماز میں کچھ نمازیں جن کا بہت ثواب ہے، ایسے ہی نفلی روزوں میں بھی کچھ نفلی روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم۔ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ 10 محرم کا اور 9 محرم کا ہم روزہ رکھیں، اور رمضان کے فوراً بعد جو روزے آتے ہیں وہ شوال کے 6 روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو یہ ایسے ہیں جیسے پورے سال کے اس نے روزے رکھے۔ تو رمضان ختم ہونے کے بعد اگر ہمت ہو تو شوال میں بھی 6 روزے رکھنے چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 6 روزے لگاتار نہیں رکھے بلکہ تقسیم کر کے رکھ لیں، تو دونوں جس طرح سے اختیار ہے۔ پورے شوال میں آپ کسی بھی دن 6 روزے رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ لگاتار 6 روزے رکھیں، بلکہ ایک ہفتے میں 2 رکھ لیں اور پھر اگلے ہفتے میں پھر سے 2 رکھ لیں۔ اس طرح تقسیم کر کے آپ شوال کا مہینہ گزرنے سے پہلے 6 روزے رکھنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا، اس کی حدیث میں ترغیب آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اور اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بھی اس دن میں روزہ رکھا، جس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، ایک جیسے کہ ربیع الاول۔ یہ جو میرا بیان ہے اس میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ میری ولادت کے دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ حکمت بھی ممکن ہے جس میں ہو، لیکن بہرحال چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ اس کی فضیلت دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے ایام 20 یعنی کہ جب چاند خوب روشن ہوتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا چاند جب ہو، اور اگلے دن 13ویں تاریخ ہو تو 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، کسی بھی اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو 3 روزے جس نے رکھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر مہینے 3 روزے رکھے، اس نے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ علماء نے اس میں حکمت میں یہ بیان کی ہے کہ یعنی اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو ایک روزہ اللہ کے دربار میں 10 روزوں کے برابر ہے۔ 3 روزے 30 روزوں کے برابر، تو ہر مہینے میں 30 روزے ہوں گے، تو اس کا مطلب اللہ کے ہاں یہ لکھا جائے گا کہ اس نے پورا مہینہ روزہ رکھا، جو ظاہر ہے جب ہر مہینے 30 روزے ہوں گے تو پورا سال روزوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یہ حدیث میں فضیلت ہے، اور اگر کسی سے یہ نہیں ہوتا، مخصوص یہ ہے کہ ہم جیسے پیر اور جمعرات کو رکھنا نہیں رکھ سکتے یا کسی اور مشکل میں ہیں، یا کوئی مثال کے طور پر ہم کسی دن مصروف ہیں یا چھٹی اتوار ہے یا جو بھی ہے، تو کوئی لازم نہیں ہے کہ پیر اور جمعرات کو ہی پابندی ہو یا مہینے کے 3 دنوں کی پابندی ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں جیسے فرض نماز کے ساتھ نفل بھی ہمارے اعمال میں ہونے چاہیے۔ پھر فرض کی کمی کسی سے ہوگی، ایک نفل سے پوری ہوگی قیامت کے دن، تو ایسے ہی فرض روزہ ہے جو اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے اعمال میں، جیسے کہتے ہیں نا آج کل کے جیسے نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ جب آپ لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو گاڑی میں جتنے
टायर होते हैं, साथ एक स्पेयर टायर भी रखा जाता है। ऐसे ही ये टायर ताकि ज़ाया हो जाए तो रास्ते में कोई स्पेयर टायर रखना, इससे काम आसान हो जाता है। इसीलिए सफ़र आखिरत में तो जो इतना लंबा सफ़र है इसके लिए भी तो आखिरत की हमेशा जिंदगानी के लिए भी फ़र्ज पर इक्तफा नहीं करना चाहिए। फ़र्ज रोज़ों के साथ हमारे अमाल में पूरे साल में कुछ नफली रोज़े भी होने चाहिए। तो अब बेहतर है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन बताए हैं इनमें रोज़े रखें, वरना जिन आयाम में आपको सहूलत हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप गर्मियों में रोज़े नहीं रख सकते, या कहते हैं कि हम सर्दियों में रखेंगे, तो आप सर्दी में रख लें, सर्दी में थोड़े ज़्यादा रख लें ताकि गर्मी की भी तलाफ़ी हो जाए। गर्मी में जो रोज़े नहीं रखे इस तरह भी तो बेहतर है कि ये जो अयाम बताए हैं वो नहीं, तो आपको जैसे मुमकिन हो वैसे आप आसानी हो तो रोज़े रखने चाहिए, लेकिन ऐसा कि हमको कुछ नफली रोज़े भी साल भर में रखने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।